سنت دوست نے مجھے کہا، اس نے کہا جی صرف آل محمد ہی نے تو نہیں ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی کچھ ہستیاں ایسی تھیں۔ میں نے کہا جی آپ ہمیں بتائیے۔ انہوں نے کہا جی عشرہ مبشرہ، 10 صحابہ کرام ایسے تھے جنہیں نبی نے زندگی میں بشارت دی تھی، بیعت رضوان میں شریک تھے، نبی نے کہا تھا تم ہر صورت میں جنت میں جاؤ گے۔ میں نے کہا جی ہماری کتابوں میں نہیں، اگر آپ کے ہاں لکھا ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ان 10 صحابہ کو نبی کہہ کے گئے تھے کہ تم جنت میں جاؤ گے اور ہر صورت میں جاؤ گے، انہی میں سے دوسرے نمبر والے صحابی نے چند دن گزرنے کے بعد میرے مولا حسن سے کہا تھا لکھ دے میں تیرے نوکر کا بیٹا، اور پھر اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اب مجھے بول کے بتاؤ جسے نانے نے جنت دی تھی نواسے سے لکھوانے کی ضرورت کیا؟ لکھوائی اس لیے کہ جنت ہے آل محمد کی ملکیت۔ یہ صرف جنتی نہیں، مالک جنت۔ انہوں نے کوثر صرف پینی نہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمیں جنت میں جانے والا نہیں چاہیے، کوثر پینے والا نہیں چاہیے، بخشنے والا نہیں چاہیے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس ایسے رہبر، ایسے ہادی، ایسے امام برحق ہیں جنہوں نے ہماری آخرت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ زندگی میں ہمارے ذمہ ایک ہی کام لگایا ہے کہ صرف ان سے محبت کرنا، پھر محبت بھی انہوں نے مشکل تو مانگی نہیں ہم سے، ورنہ محبت کی شرطیں تو بڑی سخت ہیں۔ آپ کو خبر ہی کیا کہ عشق کی منزل کسے کہتے ہیں؟ شریعت اور عشق میں یہی فرق ہے، شریعت میں مانگا جاتا ہے، عشق میں دیا جاتا ہے۔ شریعت میں مانگ 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 کے بھی طلب پھر بھی پوری نہیں ہوتی۔ شریعت میں کہا جاتا ہے یہ بھی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، عشق آیا قانون بدل گیا، یہ بھی لے، ہمیں ان سے محبت کا حکم ہے، مودت کرو، مودت ایسے کرو ان کے بغیر رہ نہ سکو، زندگی کی ہر سانس ان کے نام کے ساتھ، دل میں علی رکھو، سانس لوگے اللہ تسبیح میں لکھے گا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جس دن تمہارا جی چاہے کہ آج ہم نے نہیں مرنا، جس دن تم مرنا نہ چاہتے ہو اس دن کا ایک عمل بتا دیتا ہوں۔ مالک فرماتے آنکھ کھلے تو کہہ دو السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے میرے وقت کے امام تجھ پہ میرا سلام۔ سائل نے کہا سلام ہے، موت کیسے ٹل گئی؟ امام نے فرمایا سلام سنت ہے، جواب واجب ہے، تو سلام کہے گا، وہ جواب میں علیکہ سلام کہے گا، جب وہ ہی کہہ دے سلامتی ہو پھر موت کیسے آ سکتی؟ جب اس نے کہہ دیا کہ تو بھی جیے سلامتی بھی۔ اپنے امام کو ڈھونڈو، امام کے ظہور کے قریب ہو، اپنے امام کو ڈھونڈو۔ توقیحات میں توقیع لکھی ایک صحابی نے، اس نے ایک مولا سے سوال کیا، اس نے کہا مولا، امام زمان سے سوال کیا، مولا آپ ہم سے ملتے کیوں نہیں؟ امام نے فرمایا ہم ملتے ہیں تم پہچانتے نہیں۔ اس نے کہا مولا کب ملتے ہیں؟ فرمایا جب تم روتے روتے خاموش ہو جاتے ہو، تمہیں خبر ہے تمہیں خاموش ہم کرواتے ہیں۔ تمہارے دل میں جو تسلی خوف کے بعد آتی ہے اس تسلی وہ ہم دیتے ہیں۔ امام غائب نہیں ہے، ہماری نظروں کے سامنے پڑتے ہیں۔ مولا نے تو اپنی ساری نشانیاں بتائی ہے، میں کب اور کہاں کس وقت میں ملوں گا۔ میں ایک اشارہ ہی کرنے لگا ہوں، ہوتے تو خطابت میں اشارے اور کنائی ہیں، میں بڑا خوبصورت سا کنایا استعمال کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی پیاسا چشمے کو ڈھونڈے اور اسے چشمہ نہ ملے، اس میں چشمے کا قصور نہیں ہے، اور وہ پیاسا چشمے تک نہ پہنچے اور نالی سے پانی پی لے، اس میں چشمے کا کیا قصور ہے؟ حجت تک جانے کی کوشش کرو، امام تک پہنچنے کی کوشش کرو، رستہ متعین ہے، راہیں ہیں۔ ایک شخص نے کربلا میں جا کے 40 دن تک، بور تو نہیں ہو رہے آپ، زیارت عاشورہ کا عمل کیا۔ کتنے دن کا عمل کیا؟ 40 دن کا مسلسل عمل، زیارت عاشورہ۔ ہدف کیا؟ امام زمان سے ملاقات۔ 40 دن کا عمل کربلا میں، زیارت عاشورہ کا مجربات عملیات میں سے 40 دن تک امام حسین کے حرم میں بیٹھ کے مسلسل زیارت عاشورہ پڑھو، امام سے حرم کے اندر ملاقات ہو۔
امام فرماتے تم کربلا نہیں جا سکتے، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کر زیارت عاشورہ پڑھو، 40 دن کا عمل کرو، 40 دن کے بعد ہم تمہارے گھر آئیں گے۔ مولا فرماتے اتنی ہم سے محبت کرو کہ اپنے گھر میں دسترخوان سجاؤ، ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑ دو، دسترخوان میں بیٹھے ہوئے چھوٹے بچے پوچھیں اماں یہ جگہ، بابا یہ جگہ کس کے لیے چھوڑی ہے، کہہ دینا ہمارا امام کھانے میں شریک ہو۔ ایک عرب کی عورت برقع پہن کے سوتی تھی، عورتوں نے پوچھا تو برقع پہن کے کیوں سوتی ہے؟ اس نے کہا اگر رات کی تاریکی میں امام آ گئے برقع ڈھونڈوں گی یا امام کے پیچھے جاؤں گی؟ توکل یہ ہونا چاہیے، اعتقاد یہ ہونا چاہیے، ایمان یہ ہونا چاہیے۔ آئیے پھر آپ کو توکل کی ایک اور صورت بتاتے ہیں، شاید کسی کے دل میں وہ عشق کی شمع روشن ہو اور اس کی ہدایت کا چراغ جل جائے۔ 40 دن تک وہ زیارت عاشورہ کربلا میں کرتا رہا، 40 دن، اور آہستہ آہستہ جیسے جیسے دن کم ہوتے گئے توکل کم ہوتا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ ہماری ملاقات کے لیے جو سب سے پہلا ابلیس تمہارے رستے میں روڑا اٹکاتا ہے، جو رکاوٹ بناتا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہاں وہ کہاں ہم۔ مالک فرماتے ہیں یہ پہلا خیال ہے جو ابلیس کی طرف سے آتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں ہم نے اتنا ہی گناہگار سمجھا ہوتا تو تمہارے دل میں اپنی محبت رکھتے ہی کیوں؟ تمہیں قابل سمجھا تو ہم نے تمہیں علی ولی اللہ دیا۔ 40 دن تک بیٹھا رہا، توکل کمزور ہوتا گیا، جیسے جیسے دن کم ہوتے رہے ذہن میں خیال ہے بچے بھوکے مر رہے ہیں، گھر خالی ہے، لوگ رستہ دیکھ رہے ہوگے، چلو امام سے پتہ نہیں ملاقات ہے یا نہیں ہے۔ 40 دن مکمل کیے اور گھوڑے پہ زین رکھی، نکلنے لگا، حدود کربلا سے باہر گزرا تو ساتھ ایک گھوڑا سوار آیا۔ توکل، اعتماد، یقین کیسا ہونا چاہیے؟ گھوڑا سوار کے چہرے پہ نقاب۔ اس عمل کرنے والے شیعہ نے آواز دے کے کہا کون ہے تو؟ کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا، اس نے کہا میں کوفہ جا رہا ہوں۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے خشکی کے رستے یا فرات کے رستے؟ اس نے کہا خشکی کے رستے۔ گھوڑا سوار کی آواز ہے اگر کوفہ پہنچے تو میری ایک امانت ہے، مجھے وہ امانت پہنچانے کے لیے کوفہ جانا تھا، اگر تو جا رہا ہے تو میری اب امانت لیتا جا۔ کس کی امانت ہے؟ کوفے میں ایک شخص رہتا ہے، نام اس کا ریان ہے، پیشے کے اعتبار سے قصاب ہے، اسے جا کے یہ 40 دینار دے دینا۔ اس نے کہا اگر وہ پوچھے کس نے دیے؟ آواز آئی جب تو اس کے دروازے پہ جائے گا، دستک دے گا، وہ باہر نکلے گا تو اس کے ہاتھوں پہ لہو کے چینٹے ہوں گے، پریشان نہ ہونا، وہ صبح صبح جانور ذبح کرتا ہے۔ ذہن میں پھر بھی نہیں آیا جو پہنچنے سے پہلے بتا رہا ہے، دیکھو۔ اور امام فرماتے ہیں یہ بھی بات ذہن میں رکھنا، مالک فرماتے ہیں جب ہماری تم سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے تمہارا دماغ بند ہوتا ہے، سوچیں وہیں پہ رک جاتی ہے، ملاقات کے بعد پھر سوچ کا تسلسل وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ حجت سے ملاقات کی نشانی ہے کہ وقت وہیں پہ رک جاتا ہے۔ آپ پریشان ہو گئے کہ آپ نے معراج کی کہانی نہیں سنی، بستر گرم رہا تھا، کنڈی ہلتی رہی تھی، کائنات کی نبض پہ ہاتھ آ جاتا ہے جب معصوم سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے ذہن میں پھر نہ آیا، گھوڑا سوار پیچھے پلٹا، اس نے آواز دے کے کہا اگر وہ ریان مجھ سے پوچھے یہ 40 دینار کس نے دیے ہیں تو آپ کا نام؟ گھوڑا سوار کی آواز کہہ دینا بقیہ نے دیے۔ میرے مالک کا ایک لقب ہے بقیت اللہ، اللہ کا بقایا، جس کے بعد اللہ کا خزانہ خالی ہو اسے مہدی کہتے ہیں۔ یہ شخص کوفے پہنچا، صبح کا وقت تھا، ریان کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا، نوجوان باہر آیا، ہاتھوں میں خون کے چھینٹے، یہ جلدی سے دے کے وہ گھوڑا سوار کو دیکھا، پریشان ہو کے اپنے ہاتھ چھپانے لگا۔ گھوڑا سوار کے بعد پریشان نہ ہو، مجھے خبر ہے تو جانور ذبح کر رہا ہے۔ ریان نے اس کے چہرہ دیکھا، کہاں سے آیا ہے؟ کربلا سے۔ میرے لیے حکم میرے دروازے پہ کیوں آیا؟ کہنے لگا مجھے خبر نہیں، میں تو کربلا زیارت امام حسین کے لیے گیا تھا، وہاں کسی سے ملاقات ہو گیا، اس نے یہ 40 دینار تیرے نام کے، 40 دینار کا نام آنا تھا۔ ریان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جلدی سے گھر کے اندر گیا، اپنا لباس تبدیل کیا، وضو کر کے باہر آیا، کہنے لگا زحمت دی ہے تجھے دروازے پہ کھڑا کرنے کی، مجھے معاف کر دینا، میں لباس بدل رہا تھا، میں وضو کر رہا تھا۔ اس نے کہا لباس کیوں بدلا ہے، وضو کیوں کیا ہے؟ کہا کہیں عبادت اور نماز کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے کہا نماز اور عبادت کے لیے نہیں جا رہا، گھوڑے سے اتر، آنکھیں چومنے دے جس سے مولا دیکھا ہے، آیا وہ ہاتھ چومنے دے جس سے تو نے مولا کے قدموں پہ ہاتھ لگائے۔ تڑپ کے کہنے لگا کون سا مولا؟ اس نے کہا کیا تو نے میرے امام زمان کی زیارت نہیں کی؟ پریشان ہو کہنے لگا کیا وہ امام زمانہ تھے؟ اس نے کہا مجھے تو جب بھی مشکل آتی ہے میں انہیں مشکل بتاتا ہوں، صبح کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ مشکل میری حال میرے دروازے پہ آ کے
رو کے کہنے کا جسے 40 دن ڈھونڈتا رہا. 40 دن جسے ڈھونڈتا رہا. وہ عملیات نہیں مانگتا، وہ عشق مانگتا ہے، اعتقاد مانگتا ہے، محبت مانگتا ہے. پکارو صحیح، پکارنے کا ہنر آتا ہے، بلانے کا طریقہ آتا ہے. صرف انہیں منتوں کے لیے نہ رکھو، صرف انہیں مشکلوں کے حل کے لیے نہ رکھو. تمہارے گھر میں نوکر ہو، تمہیں خبر ہوتی ہے کہ اس کی کیا خواہش. اگر تم اپنے نوکر کی خواہش سمجھ سکتے ہو تو جو کائنات چلا رہے ہیں انہیں نہیں خبر کہ تمہیں کب اور کیا کس وقت کیا چاہیے. اپنی حاجات ان کے سامنے نہیں، صرف اپنا عشق ان کے سامنے رکھو. دہلیز عشق میں سجدہ کرو. انہوں نے اسی علی ولی اللہ کو بچاتے بچاتے پورا گھر دے دیا. ہر بچہ تیرا دین پہ غالب نکلا، بڑی مشکل تیرا اصغر ابو طالب نکلا. آج اس شہزادے کی شہادت کا حکم ہے اور اس کی شبیہ گہوارہ کی برآمدگی ہے جو 6 ماہ کا باب الحوائج تھا. واہ حسین تیری اولاد کی محنت. سادات و غیر سادات سے معافی مانگ کے مسطر کہنا چاہوں گا، اتنا بہادر تھا کہ عباس کے بعد آیا. جس نے اپنی تلوار سے 9 لاکھ کو ڈرایا اسے عباس کہتے ہیں، جس نے اپنے ایک تبسم سے ڈرایا اسے اصغر کہتے ہیں. یہ کربلا کا واحد شہید ہے جو ایک بار نہیں 3 بار شہید، 3 بار شہید ہوا ہے حسین کا اصغر. سادات و غیر سادات آج بھی حسین کے سینے میں دفن ہے. جب میں 2009 میں پہلی دفعہ کربلا گیا تو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ امام حسین کے ساتھ علی اکبر اور علی اصغر دفن ہے. میں نے بادشاہ حسین کی زری کے اندر دیکھا، حسین کے پہلو میں قبر ایک تھی. میں نے سمجھا کہ شاید 6 ماہ کا لال تھا، قبر چھوٹی ہو کی. میں نے وہیں زری پہ کھڑے خدام سے پوچھا، میں نے کہا اینا علی اصغر، اصغر کہاں ہے؟ اس کی آنکھ سے پانی آ گیا. اس نے کہا من الصدر الحسین، حسین کے سینے پہ دفن، جس کی قبر آج بھی بابے کا سینہ اسے علی اصغر. سادات و غیر سادات حسین کا آخری استغاثہ اصغر کا جھولے سے گرنا. ماں نے آنسوؤں سے بیٹے کا وضو کروایا، ہاتھوں پہ حسین کے اصغر آئے. حجت کو لے کے 9 لاکھ کے سامنے آئی. بلا تشبیہ حسین نے اشارہ دے کے کہا قتل مجھے کرتے ہو، بیعت کا مطالبہ مجھ سے ہے. اصغر تمام حجت کے لیے 9 لاکھ سے آواز آئی حسین بیٹے کو کیوں لایا؟ فرمایا سوال آپ، کل کو یہ نہ کہے حسین پانی مانگتا تو ہم دیتے. 9 لاکھ میں سے آواز آئی حسین بیٹا مانگے تو ہم دیں گے. حسین جتنا جھک سکتے تھے اصغر کے کان میں جھکے. حسین نے آواز دے کے کہا تو عیسیٰ سے کم نہیں ہے. ماں کی عزت کے لیے عیسیٰ بولا تھا، بابے کی عزت کے لیے اصغر بول. علی اصغر کے لب ہلے اور 3 لفظ باہر آئے، 3 دفعہ بولے العطشان العطشان العطشان، پیاسا پیاسا پیاسا. میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں. بی بی رباب خیمے کے در پہ آئی، رو کے کہتے مولا حسین اصغر کو کہے تھوڑا اونچا بول. ماں کو وہ لفظ بڑے اچھے لگتے ہیں جو بچہ پہلی بار. 3 دفعہ علی اصغر کی زبان سے. بس کوشش کرنا شبیہ گہوارہ کی برآمدگی ہے. جو اولاد کے متمنی ہے وہ جھولی پھیلانا. جو لال تھا ابھی یاقوت بنے گا، جو جھولا تھا وہ ابھی تابوت بنے گا. یوں بلا تشبیہ حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، اصغر بول پڑے. اب اشارہ بلا تشبیہ حسین نے یوں اصغر 9 لاکھ کے سامنے کیا. 9 لاکھ کے سامنے آنا تھا یا 9 لاکھ میں سے
بے شک جتنے بھی ظالم تھے انہوں نے اپنی ابائیں اپنے چہروں پہ لی. عمر ابن سعد نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا او کمینے تو نے کہا تھا جوانوں سے لڑانا ہے. حسین تو 6 ماہ کے بیٹے لے کے آ گئے, اب ہمیں بتا ہم ان سے کیسے لڑیں. یہ کمینہ چلتا چلتا وہاں گیا جہاں حرمل ملعون بیٹھا تھا. یہ کمینہ جا کے اسے کہنے کا میری فوج میں بغاوت پھیل رہی ہے, جلدی کر, حسین کا کلام قطع کر. اسے جلدی تھی, اس نے اپنے تیروں میں سے وہ تیر ڈھونڈا جو عرب میں جنگ میں بھاگتے ہوئے گھوڑے کو مارا جاتا تھا. اس نے 100 شعبہ تیر نکالا, اس نے نشست لی, اس نے تیر چلانے کا ارادہ کیا, اس کا ہاتھ کانپا, تیر زمین پہ گرا, اس نے پھر اٹھایا تیر پھر زمین پہ گرا, اس نے پھر اٹھایا تیر پھر زمین پہ گرا. کمینہ تیرا تجھ سے بڑا تیر انداز کوئی نہیں, تیرا تیر کیوں گر رہا ہے؟ یہ دیکھ دا بے غیرت ادھر آ کے دیکھ, میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں, سامنے والے خیمے کا پردہ اٹھتا ہے. اللہ جانے اس بچے کی ماں ہے, اللہ جانے اس بچے کی بہن ہے, سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہی ہے اپنا تیر دیکھ میرا صغیر, اپنا تیر دیکھ میرا صغیر. یہ کمینہ دیکھ لگا آنکھیں بند کر کے تیر چلا. اب مجھے نہیں پتا کتنے صاحب اولاد ہے جو جملہ برداشت کریں گے. اب ایک لمحے کے لیے نقشہ بنا دینا. ادھر حرمل نے نشست لی, حسین نے آنکھیں بند کی, فضا خیمے کے در پہ آئی, زینب مصلے پہ کھڑی ہو گئی, بی بی رباب پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئی. بی بی رباب کی آواز ہے اما فضا حسین سے کہے اجازت ہے میں بیٹے کی جنگ دیکھ لوں. آواز ہے رباب اجازت ہے. بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا, آواز دے کے کہتی ہے عباس کو لڑنا آتا تھا, اکبر کو جنگ کے طریقے آتے تھے, اصغر تو پہلی بار میدان میں گیا ہے. بی بی رباب کی ایک نظر تیر پہ تھی, ایک نظر اصغر پہ تھی. رو کے گری اصغر اونچا ہو تیر اونچا رہا ہے, اصغر دائیں جا تیر دائیں آ رہا ہے. ماں کے کہنے پہ اصغر کبھی اڑتا تھا, اصغر کبھی دائیں جاتا تھا. ادھر شہزادے کی گردن پہ تیر لگ کے حسین کی کلائی پہ تیر لگا. اصغر کی آواز ہے اماں مجھے معاف کر دینا, میری گردن چھوٹی تھی. ظالم کا تیر بچ, اما بابے کو تیر لگ گیا, اما اصغر کو معاف. اب جو سادات بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا. جیسے ہی تیر لگا حسین نے اپنی آواز کر کے اوپر دی, جیسے قاری قرآن چھپاتا. حسین نے ایسے اصغر کو چھپا کے حسین نے اصغر کے کان میں کہا اصغر میں نے اکبر کے جگر سے برچھی نکال دی ہے, اصغر مجھے اجازت ہے میں تیری گردن سے تیر کھینچوں. اصغر کی آواز ہے تیر کھینچ, لیکن بابا ایسے نہیں, دادا ابراہیم بلا, دادا اسماعیل بلا, مدینے سے نانا بلا, نجف سے بابا بلا, بقیے سے ماں بلا. ٹیلے سے آواز آئی ہم کھڑے دیکھ رہے ہیں. اصغر کی آواز آئی بابا گھٹنا نہ رکھنا, میں اکبر نہیں میں اصغر ہوں, رکھ میرے سر پہ قرآن. حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹایا, حسین نے تیر کی نوک پہ ہاتھ ڈالا, یا 2 ہاتھ اصغر کی کمر پہ آئے. آواز آئی حسین آہستہ, حسین آہستہ. حسین کی آواز آئی کون ہے؟ آواز آئی دادیوں کو پوتے بڑے پیارے ہوتے, اور تیری ماں زہرا بقیہ چھوڑ کے. تیر کا کھینچنا تھا. حسین نے یوں لال کو ہاتھوں, حسین کی آواز ہے اصغر ایسے خیمے گیا یا ماں مر جائے گی یا بہن مر جائے گی. اصغر مجھے اجازت دے میں تیری قبر کھودوں. خیمے کی پشت پہ جا کے حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا, حسین نے قبر کھودنی شروع کی. اصغر کو اسی کرتے کے ساتھ لٹایا. کتابیں کہتی ریت ڈالنی شروع کی, پاؤں تک ریت منہ سامنے, گھٹنوں تک ریت منہ سامنے. ادھر اصغر کا چہرہ آیا, چہرہ نرم تھا, ریت گرم تھی. یہ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں اس شہزادے کا کرتا لے کے آئی ہیں. اب اگر یہ شفیع کرتا آ گیا تو مجھے ایک جملہ پڑھنے کی اجازت دینا. حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے جب شام غریبہ خیموں کو آگ لگی تھی, میں نے ایک بی بی کو دیکھا, اس نے ایک گٹھڑی کو تھاما ہوا تھا, کبھی گرتی تھی کبھی اڑتی تھی. حمید کہتا ہے کہ کمینہ قریب گیا, جا کے دیکھ کے کہنے لگا بی بی جلدی کر گٹھڑی دور پھینک, مجھے بتا تو کون ہے. رو کے کہتی میرے قریب نانا میں اصغر کی ماں ہوں. اس نے گٹھڑی پھینکی. حمید کہتا میرے بس میں ہوتا میں اپنی سانسیں ختم کر لیتا. جب گٹھڑی کھولی, گٹھڑی سے 2 چھوٹے چھوٹے کرتے آئے. آواز آئی میں نے سغرا کے لیے بچا کے رکھے, مجھے رو کے کہتی. ایک لمحے کے لیے
शहादत को 2 जुमले पढ़ने दे, दूसरी शहादत के 2 जुमले पढ़ने लगा। बन गई कब्र असगर की, शाम गरीबा हुई सरों की गिनती। ये कमीने दे गए मारे 72 थे, सारे 71 क्यों है? इसने 300 का दस्ता नेज़े दे के भेजा। इन्होंने करबला के मैदान में नेज़ों को मारना शुरू किया। सकीना कभी गिरती कभी उठती, रोकी कहती चाचा गाजी मेरा असगर बचा ले, भाई अकबर मेरा असगर बचा ले। एक कमीने का नेज़ा असगर के सीने पे लगा, इसने नेज़े को बाहर निकाला, असगर का लाशा बाहर आया। कोई सही हो तो मुझे जुमला माफ कर देना। ये कमीना वहां गया जहां करबला के चले हुए खैमों पे असगर की मां बैठी थी। देखना इस बच्चे की मां कौन है? रुबाब उठ के खड़ी हुई। इस कमीने ने बीबी रुबाब के सामने अकबर का असगर का लाशा अपने खुद